ایک کہانی سنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے ایک ذرا سا احمق۔ آج جب شمیر گھر آیا تو ہم لوگ اپنے تازہ ترین فوٹو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ شخص بہت پسند ہے۔ دراصل مجھے وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جن کی آنکھوں میں چمک ہو اور لہجے میں یہ اعتماد کہ ان سے بات کرنے والا یقیناً ان میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اور جب کبھی ایک ہی شخص میں یہ دو چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو چہرے پہ جیت کی لکیریں خود بخود ابھر آتی ہیں۔ شمیر سے مل کر مجھے لگا کہ لڑکی جب سسرال جاتی ہے تو میکے میں کیا کچھ چھوڑ جاتی ہے۔ صبیہ کی آنکھوں میں جلتی لو کس طرح بھڑک اٹھتی ہے، اس کا احساس صبیہ کو تو شاید نہیں ہوتا ہو، مگر روشنی کا عکس اس کے اجرا کی نشاندہی ضرور کر دیتا ہے۔ میں اب کبھی کبھی یہ بھی سوچنے لگتا ہوں کہ برا ہو اس حادثے کا جب ایک شادی میں ہم اور صبیہ اکٹھا ہو گئے تھے۔ صبیہ سانولی سی غلافی آنکھوں والی سبک سی لڑکی کچھ ایسی بھائی کہ میں نے فوراً اسے اچک لیا۔ حالانکہ یہ اچک لینا بھی مجھے ابھی محسوس ہوا، ورنہ اس وقت تو میں اسے بھرپور محبت سمجھ رہا تھا۔ شاید میں اب بھی یہی سوچتا ہوں کہ جس رفتار سے مجھے صبیہ سے محبت ہو گئی تھی اسی رفتار تھے اس کو بھی مجھ سے، اور شاید یہ سچ بھی تھا، ورنہ جس طرح ہم دونوں اکٹھا پچھلے 5 برسوں سے جی رہے ہیں کیوں کر ممکن ہوتا ہے۔ زندگی کی پرپیچ راہوں پر کبھی میں اس کے بازوؤں میں جھول جاتا ہوں اور کبھی وہ دنیا کی تمام فکروں سے نجات حاصل کر لیتی ہے میرے کندھے پہ سر رکھ کر۔ وہ میری باہوں کے حصار میں خود کو قید کر کے خوش ہو لیتی ہے۔ یقیناً صبیہ مجھ سے بھرپور محبت کرتی ہے، ورنہ باہوں کے حصار کے باہر تو پوری دنیا بکھری ہوئی ہے۔ اسی لیے میرا ٹرانسفر جب گھومتے گھومتے اس شہر میں ہو گیا جہاں میری سسرال ہے تو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ صبیہ وطن پہنچ کر کس قدر خوش ہوگی۔ پھر ملنے ملانے کے دور میں شمیر سے بھی ملاقات ہو گئی۔ چمکیلی آنکھوں والے اس شخص سے مل کر میں بہت خوش ہوا کہ چلو محفل جمے گی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مجھے پسندیدگی کے تاثرات نظر آئے، اس لیے اس سے ہم لوگوں کی ملاقات اکثر ہونے لگی۔ میں نے شروع ہی سے محسوس کیا تھا کہ اس کی کمپنی میں صبیہ بہت ہلکی پھلکی اور پرلطف ہو جاتی ہے۔ صبیہ بذات خود بھی ایک دلچسپ شخصیت ہے، اس لیے اس کی باتوں میں کسی دوسرے کا دلچسپی لینا یا کسی دوسرے کی باتوں سے اس کا لطف اندوز ہونا مجھے کبھی نہ کھٹکا، کیونکہ مجھے خود دلچسپ باتیں کرنا اور سننا بہت پسند ہے۔ مجھے تو کبھی یہ بھی برا نہ لگا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ شمیر آئے اور اگر صبیہ موجود نہ ہو تو اس کی آنکھوں کے چراغ دھندلا جاتے ہیں۔ یہ بات مجھ کو یوں لگی کہ خود میری آنکھوں کی چمک ان لوگوں سے باتیں کرتے وقت مان پڑ جاتی ہے جن کو میں کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اس روز مجھے شمیر ضرور ذرا برا لگا تھا جب وہ دبئی جا رہا تھا اور اس کی خبر ہم لوگوں کو سنانے آیا۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ آتے ہی کھانے پر بیٹھ گیا اور مجھ سے بولا آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے چونک کر پوچھا کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تو بولا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میرا دبئی میں اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مبارک ہو اس بات کا کہ تم کو اچھی جاب مل گئی، مگر تمہارے جانے سے ہم لوگوں کو دکھ تو ضرور ہوگا، مگر مجھے یاد ہے کہ یہ جملہ مجھے ڈھکیلنا پڑا تھا کیونکہ اس کے لہجے میں کہیں کوئی ایسی بات تھی جو میرے چبھ گئی تھی۔ اب جب 3 سال بعد شمیر دبئی سے لوٹا تو میں اس جملے کو اکثر بھول چکا تھا۔ اس کی چمکدار شخصیت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ شمیر کے آنے سے پھر وہی محفلیں شروع ہو گئی تھیں، یا تو میرے ذہن کی دھار میں وہ کاٹ نہیں رہی تھی جس کی بنا پر میں قاتل سمجھا جاتا تھا، یا پھر شمیر کے چہرے کی چمک میں ایک نئی کرن گلف کی دولت سے سج گئی تھی۔ صبیہ کی آنکھوں کی جوت جو ایک لو پر جل رہی تھی پھر بھڑکنے لگی تھی۔ ایک دم وہ لو شمیر کی چمکدار باتوں سے اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اس کا دھواں میرے صاف ذہن کو بھی پورا گندا کر جاتا۔
کچھ بات یہ بھی تھی کہ مرد جب تک غیر رہتا ہے بڑا اپنا لگتا ہے، اس کی چمک دمک محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا، حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ آج آتے ہی شمر نے میرے ہاتھ سے تصویریں لے کر دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے مخصوص انداز میں جملے بھی مارنا شروع کر دیے۔ میں بھی میز کی دوسری طرف بیٹھا شمر کے جملوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس نے ایک تصویر پر پرمذاق لہجے میں کہا، واہ کیا تصویر ہے، یہ ہے میری زندگی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صبیہ نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ یہ جو بائیں طرف نجمہ بیٹھی ہے، اس نے شوق لہجے میں کہتے ہوئے تصویر صبیہ کو پکڑا دی۔ صبیہ نے تصویر دیکھتے ہوئے اسی شوخی اور تبسم سے کہا، کیا پتا آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شمر نے ہنس کر کہا، نجمہ کو، اور کس کو، جو بائیں طرف بیٹھی ہے۔ بڑا طرح دار تبسم دو چہروں پر بکھرا تھا۔ میں اس کی کاٹ سے مجروح تو ہوا، مگر یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ تھوڑا سا احمق ہونا زندگی میں کتنے تناؤ سے بچا لیتا ہے۔ میں نے تصویر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ تصویریں میں نے بارہا دیکھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ نجمہ بائیں طرف نہیں بلکہ داہنی طرف بیٹھی ہے۔